السلام علیکم۔ آج میں فضائل رمضان پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں جو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ اہم غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خامیوں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے شخص ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے۔ اس اہتمام سے بچنے کی کوشش زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کا کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہے کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کوفے میں مستجاب الدعا بد دعا یعنی جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے
जवाज की कोशिशें जारी हों। जमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुद हक ताला शानहू और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फायदा किस कदर अल्लाह जल्ले शानहू का इनाम व एहसान है कि रोजे की बरकत से इससे पहले खाने को जिसको सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब की चीज बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का जिक्र है। अल्लामा एनी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला से इसकी फजीलत की अहादीस नकल की है और इसके मुस्तहब होने पर इजमा एक राय होना नकल किया है। बहुत से लोग काहिली की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वे उसके सवाब से महरूम रहते हैं, इसलिए कि लुगत में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसा कि कामुस ने लिखा है। बाज ने कहा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू हो जाता है। मिरकात साहबे कशाफ ने आखिर के छठे हिस्से को बतलाया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा, मसलन अगर गुरूबे आफताब से तुलुए आफताब तक यानी सुबह सादिक तक 12 घंटे हो तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त है और इनमें भी ताखीर औला है, बशर्ते कि इतनी ताखीर ना हो कि रोजे में शक होने लगे। सहर की फजीलत बहुत सी अहादीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा के रोजे में सहरी खाने में फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में, शरीद में और सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से मुराद है कि नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई। और शरीद यानी गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है, जो निहायत लजीज खाना होता है। तीसरे सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला को अपने साथ सहरी खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर सबके उठने पर मदद चाहा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फरमा रहे थे। आपने
فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحر یعنی سحری کی ترغیب فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لو یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لو۔ اس لیے روزے دار کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور اپنا مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افطار و تفریط ہر چیز میں مضر یعنی نقصان دہ ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھائیں کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھہارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، بیچ مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے سے ممانعت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ تعالی بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کی وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسوء ان کی مخالفت کے لیے معذور ہیں۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز رشتے بھوک سے اکثر بد خلقی یعنی برا اخلاق پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت یعنی دفع کرنا، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی عنایت یعنی مدد، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یا وقت خصوصیت کی قبولیت دعا کا ہے، سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔